السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نیولے کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ نیولا ایک چھوٹا سا جانور ہے اور دنیا کے گرم علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ نیولوں کو اس بات سے عموماً یاد کیا جاتا ہے کہ اس کی سانپ کی دشمنی بہت مشہور ہے اور اکثر سپیرے اس کی اور سانپ کی لڑائی کروا کر روٹی کماتے ہیں۔ یہ سانپ کو تیزی سے مار سکتا ہے اور حیرت انگیز طور پر اس پر سانپ کا زہر اثر نہیں کرتا۔ پاکستان کے بیشتر علاقوں میں اس کے لوگوں کو کاٹنے کے واقعات بھی سامنے آئے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ دوپہر تک ہلکا یعنی پاگل ہوتا ہے اور جس کو کاٹ لے وہ بھی پاگل ہو جاتا ہے اور اس کو انجیکشن لگوانے پڑتے ہیں۔ نیولا مگرمچھ کا بھی دشمن ہے اور یہ مگرمچھ کا شکار کرتا ہے۔ مگرمچھ عموماً اپنا منہ کھولے رکھتے ہیں اور یہ اس کے منہ میں گھس کر اس کے پیڑ میں پہنچ جاتا ہے اور اس کی آنتیں کاٹ دیتا ہے اور پھر باہر نکل آتا ہے۔ ایک دفعہ ایک نیولا چوہے کا شکار کرنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑا۔ چوہا اپنی جان بچانے کے لیے ایک درخت پر چڑھ گیا مگر نیولے نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا اور اس کو پکڑنے کے لیے وہ بھی درخت پر چڑھ گیا، یہاں تک کہ چوہا درخت کی چوٹی پر چڑھ گیا۔ جب اس کو بھاگنے کا کوئی راستہ نہ ملا تو وہ ایک شاخ کا پتا منہ میں دبا کر لٹک گیا۔ نیولے نے جب چوہے کی یہ چالاکی دیکھی تو اس نے اپنی مادہ کو آواز دی۔ مادہ اس کی آواز سن کر درخت کے نیچے آئی تو نیولے نے اس شاخ کو جس پر چوہا لٹکا ہوا تھا کاٹ دی۔ شاخ کے کاٹنے سے چوہا نیچے گرا۔ گرتے ہی مادہ نے اس کو شکار کر لیا۔ نیولا چور بھی ہوتا ہے۔ جب اس کو سونے چاندی کی کوئی چیز ملتی ہے تو وہ اس کو اٹھا کر اپنے بل میں لے جاتا ہے۔ چوری کرنے کی عادت کے ساتھ ساتھ یہ ذہین بھی بہت ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے نیولے کا ایک بچہ پکڑا اور اس کو پنجرے میں بند کر کے ایک ایسی جگہ رکھ دیا جہاں سے اس کی ماں اس کو دیکھ سکے۔ اس کی ماں نے اپنے بچے کو پنجرے میں بند دیکھا تو بل میں گئی اور 1 دینار جو سونے کا سکہ ہے وہ لے آئی اور اس کو پنجرے کے پاس رکھ دیا، گویا یہ اس بچے کی رہائی کا فدیہ تھا، اور اس کا انتظار کرنے لگی۔ مگر اس شخص نے پنجرہ نہیں کھولا۔ کچھ دیر انتظار کر کے نیولے کی ماں اپنے بل میں گئی اور ایک دوسرا دینار لا کر پہلے دینار کے برابر رکھ دیا اور پھر انتظار کرنے لگی، مگر جب اس کا بچہ رہا نہ ہوا تو پھر اپنے بل میں گئی اور ایک تیسرا دینار لا کر پہلے 2 دینار کے برابر رکھ دیا۔ فرض کریں اس طرح اس نے 5 دینار لا کر جمع کر دیے، مگر اس پر بھی اس کا بچہ رہا نہ ہوا تو پھر وہ اپنے بل میں گئی اور ایک خالی تھیلی لا کر ان 5 دیناروں کے پاس رکھ دی۔ کچھ دیر انتظار کرتی رہی، پھر بھی شکاری نے پنجرہ نہیں کھولا تو دیناروں کی طرف لپکی۔ یہ دیکھ کر شکاری نے تیزی سے جا کر اس پر قبضہ کر لیا اور پنجرہ کھول کر اس بچے کو رہا کر دیا۔ ناظرین، ناروے کی پارلیمنٹ اس مہینے ایک نیا قانون لا رہی ہے جس کے تحت مخصوص قسم کے نیولوں کو پالنے کے نئے فارم قائم کرنے پر پابندی لگ جائے گی، جبکہ پرانے فارم 1 فروری 2025 تک بند کر دیے جائیں گے۔ جانوروں کے حقوق پر کام کرنے والے کارکنوں کی جانب سے اس پابندی کو سراہا گیا ہے، جبکہ ناروے کے 200 سے زائد نیولوں کے فارم کے مالکان کی جانب سے اس پابندی پر شدید تنقید کی گئی ہے۔ اگرچہ نیولے پالنے کا فارم ایک جز وقتی کاروبار ہے، لیکن یہ بہت منافع بخش بزنس ہے۔ ایک نیولا فارم کے مالک کا بتانا ہے کہ وہ میری 70% آمدنی اس فارم سے حاصل ہوتی ہے۔ شمال مشرقی ناروے میں واقع اس فارم میں 6000 سے زیادہ نیولے موجود ہیں۔ انہوں نے کہا، میں ان نیولوں سے حاصل ہونے والی کھال کے بغیر گزارا نہیں کر سکتا۔ نومبر آنے تک نیولوں کے بچوں کی کھال پر فر آ جاتی ہے جس کے لیے انہیں پالا جاتا ہے۔ یہ فر سردیوں میں استعمال کیے جانے والے کوٹوں پر استعمال ہوتی ہے اور بیش قیمت ہوتی ہے۔ یہ فر حاصل کرنے کے لیے نیولوں کے بچوں کو زہریلی گیس سے ہلاک کرنے کے بعد ان کی کھال اتار لی جاتی ہے۔ دنیا بھر میں نیولوں اور لومڑی کی کھال سے بننے والے ملبوسات کا 1% ناروے میں تیار ہوتا ہے۔ اب برطانیہ اور ہالینڈ کے بعد ناروے تیسرا ایسا ملک بن گیا ہے جہاں اس کاروبار پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ جانوروں کے حقوق کے مالکان کا کہنا تھا کہ ناروے میں جانوروں کے حقوق سے متعلق ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس سے لوگوں میں یہ شعور پیدا ہوا ہے کہ جانور محض رقم کمانے اور کاروبار کرنے کے لیے استعمال نہیں ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت ظالمانہ عمل ہے۔ ان جانوروں کو چھوٹے چھوٹے پنجروں میں بند کر دیا جاتا ہے۔ ناروے کے فارمز اس پابندی سے خوش نہیں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ پابندی ناقابل جواز، غیر قانونی اور غیر جمہوری ہے۔ یہ ایک نفع بخش اور سبسڈی کے بغیر چلنے والا کاروبار ہے۔
جس کی وجہ سے ناروے کے دور دراز علاقوں کو ایک صدی سے روزگار مل رہا ہے۔ حکومت کا پابندی سے متعلق اپنا فیصلہ واپس لینا چاہیے۔ ناروے کی اسمبلی کے ایک ممبر مورٹن آرسل نے کہا کہ ناروے میں فر کا کاروبار اب ختم ہو گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے ان فارموں کی مدد کے لیے 50 کروڑ مختص کیے گئے ہیں، جو $57 ملین کے مساوی ہیں، مگر فارم مالکان کا کہنا ہے کہ انہیں کم از کم 2 ارب 30 کروڑ کی رقم درکار ہوگی۔ ناظرین، یہ ہماری ویڈیو نیولے سے متعلق تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔